اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ یہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پہلی کلاس سے انگلی پکڑ کر بہت ساری مشکلات کو درگزر کرتے ہوئے آج اپنے بچوں اور بچیوں کو اس مقام پر پہنچایا ہے، تو میرے لیے آج کے مہمان خصوصی یہ والدین ہیں۔ اور میں جانتا ہوں ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی، آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو ہاتھ دعاؤں کے لیے آپ نے کئی سالوں سے اٹھا رکھے ہیں وہ آج بھی ان کے بہترین مستقبل کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک یہ کامیاب ترین اس معاشرے کا حصہ نہیں بن جاتے۔ میں جس کانوکیشن میں بھی جاتا ہوں میرے لیے سب سے اہمیت کے حامل دو افراد ہیں، ایک والدین اور ایک وہ اساتذہ جو اپنی زندگی کا حاصل ہوا تجربہ آج کے اس دور میں جب کوئی اپنی ایکسپرٹیز کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتا، وہاں یہ اساتذہ اپنی پوری کوشش کر اپنے ان ہونہار طالب علموں کو مزید تراشنے کے لیے، ہیرا تو سبھی ہیں، اس ہیرے کو تراشنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے لیے بھی بہت زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ باقی ہم سب تو ایک مہمان کی حیثیت سے آ کر بات کرتے ہیں، لیکن اصل آپ کی زندگیوں میں جو کردار ہے وہ ان دو ہی لوگوں کا ہے، ایک والدین اور ایک آپ کے اساتذہ۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کا ایک حصہ مکمل کر اپنی عملی زندگی میں پیر رکھیں گے، اور یہاں میں آپ سے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو گورنر ہاؤس سے مجھے تقریر لکھ کر دی گئی تھی جو ای ڈی سی صاحب ابھی لائے تھے، ایک تقریر یونیورسٹی نے بھی دی تھی، لیکن میں پڑھ رہا تھا اس میں تو میری اور یونیورسٹی کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل کی بات کر لی جائے۔ تو کیا خیال ہے، کر لی جائے؟ ہیں یہاں پیچھے سے آواز آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ دل کی بات کی جائے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں بہت ساری مشکلات ہیں اور سبھی ان مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حل بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ امین الحق بھائی نے اتنے سارے کروڑوں روپے کی بات کی، میں سوچ رہا تھا اگر یہ پیسے طالب علموں کو خود ہی دے دیتے تو وہ آپ لوگوں کو بھی پڑھا کے اور کامیاب ترین بن جاتے۔ کیا خیال ہے، ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ بلکہ جو آپ کے چانسلر صاحب ہیں وہ تو اربوں روپے کی بات کر رہے تھے، 3 ارب کی بات کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ 3 ارب روپے اگر بچوں کو کاروبار کے لیے دے دیتے تو میرے خیال سے اس کو وہ 10 ارب کر دیتے۔ صحیح یا غلط؟ بہرحال زندگی کے ہر دور سے آپ بھی گزرے اور آگے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے کرنے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آگے کے فیصلے ہیں اس کی صحیح سمت ہو، اس کا صحیح انتخاب ہو۔ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کے فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سمت کا تعین بہت ضروری ہے زندگی میں۔ غلط فیصلے ڈائریکشن چینج کر دیتے، مایوسی پیچھے لے جاتی ہے۔
میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، بچے، ان کے والدین مایوسی کا شکار بھی ہو رہے ہوں گے کہ زندگی کے 16 سال ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے، آگے کیا ہوگا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقدر اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہے. اس کو بننا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے. دعائیں ضرور تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور وہ یہ دعائیں یہاں بیٹھی ہیں، یہ ماں باپ اپنی دعاؤں سے آپ کی تقدیریں بدل دیتے ہیں. آپ کو انہوں نے وہ تحفہ دیا ہے جو زندگی میں سب سے اہم تحفہ ہے، اور وہ ہے علم. علم سے سب کچھ بدل سکتا ہے. آج پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، بلوچستان میں KPK میں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر دہشت گردی کو کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ علم ہے، کیونکہ دہشت گردی جہالت کی وجہ سے جنم لیتی ہے. جس معاشرے میں جہالت بڑھے گی وہاں دہشت گردی بھی بڑھے گی. ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ جو اسلامی علم ہے، جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اصل زندگی گزارنے کا راستہ آپ کی اس دین میں موجود ہے جسے ہم پڑھتے تو ہیں قرآن مجید، قرآن حکیم میں، عمل نہیں کرتے. اور جس چیز پر عمل نہیں ہوگا، جس چیز کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا، وہ صرف ہواؤں میں رہتی ہے. تو اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو 2 چیزیں ضرور کرنی ہے. ایک، اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی نکال دینی ہے، بالکل سائڈ کر دینی ہے، غلط نہیں سوچنا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ پازیٹو ہونی چاہیے. اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سب سے کامیاب راستہ وہ ہے جو کہ آپ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں، اسے سوچتے رہیں، اس کو سوچیں، اس کے لیے مشورہ کریں. کیونکہ زندگی میں کامیاب ترین بننے کے لیے اپنے ذہن کا استعمال، ذہین ہونا بہت ضروری ہے. دنیا کے تعلیم یافتہ ملکوں میں تو سبھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی ادارے کے CEO بنتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وزیر اعظم اور صدر مملکت بنتے ہیں. میں اس منصب پر بیٹھ کر یہ تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے. ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال دینا ہے، اچھا سوچنا ہے، اپنے سے پہلے دوسرے کو راستہ دینا ہے، اپنی زندگیوں میں سے حسد نکال دینی ہے. کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو اس پہ خوش ہو، اس کے لیے دعا کریں. کسی کا راستہ روکنے سے آپ کا راستہ کبھی نہیں بنے گا. یہ جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری چیز اس کی نیچر اس کو سپورٹ کرتی ہے. نیچر کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ کہ وہ جو لفظ ہے نا کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. آج یہ جو بچے بیٹھے ہیں، میرے طالب علم، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، ان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ ایک پاک قوم ہے. اس ملک نے 10 مئی کو اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست دی ہے، بھارت کو، انڈیا کو. اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. جب 5 گنا طاقتور ملک کو
میرے اس ملک کے نوجوان، میرے اس ملک کے سپاہی، میرے اس ملک کے شاہین اپنے جذبہ شہادت سے، کلمے کی طاقت سے 5 گنا طاقتور ملک جو اس خطے کی بالادستی کو اپنی مٹھی میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، آج بیرون ملک ذرائع ابلاغ، باہر کا میڈیا اس کے زیر اثر تھا۔ میرے نوجوانوں کو، میرے بیٹے بیٹیوں کو دنیا میں نوکریاں نہیں ملتی تھی کیونکہ پتہ یہ چلتا تھا کہ اس ادارے کا سی او کوئی انڈین ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اور پاکستانی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، اگر یہ وہاں پہنچ گئے تو ان کا جو ایک نظام بنایا ہوا ہے اس کو خراب کریں گے۔ اور 10 مئی کو آپ ہی کے جیسے نوجوان میرے شاہینوں نے اس کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک وہ اس کی خاک کو چاٹ رہا ہے۔ تو ہم میں حوصلہ ہے، ہم ہر دیوار کو توڑ سکتے ہیں۔ جب میں گورنر بنا تو میں ایک شعر اپنی تمام تقاریر میں پڑھا کرتا تھا، 10 مئی کے بعد میں نے اس شعر کو پڑھنا اب چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے ملک کی سمت کیا ہے۔ میں شعر پڑھتا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو میں نے کیوں بند کیا کہ 10 مئی کے بعد مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہو، وزیر اعظم ہو اور انتظامیہ، کیونکہ اب اس خطے میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت، پاکستانی صنعتکاروں تاجروں کی عزت، اور جو لوگ بیرون ملک اب نوکریوں پر جائیں گے ان کی عزت میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جسے جب کوئی للکارے گا تو وہ اس کو شکست برپا کر دیں گے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تب ممکن ہوگا کہ جب ہمارا عزم، ہمارا یقین کامل ہوگا۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صرف ہمیں عزم کرنا ہے، ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہم ترقی کریں گے۔ ملک ترقی جب کرتے ہیں جب آپ کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ترقی تو یہاں سے ہوگی، جب آپ کا گھر ترقی کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ چاہے بیرون ملک جا کر ملازمت ہو، اس کا ذرائع مبادلہ اس ملک میں بھیجنا ہو، یا اچھا کاروبار کرے، ایکسپورٹ کرے، امپورٹ کرے، تو ملک ترقی کرے گا۔ ملک ایسے تھوڑی ترقی کرے گا کہ آپ بیرون ملک سے قرضے لیں اور ملک چلائیں۔ ملک ہم نے، آپ نے چلانا ہے، رستہ تو آپ نے نکالنا ہے۔ معاشی بحران گھر سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو کیا میں تقریر بند کر دوں فیصل بھائی؟ آپ نے 3 بار اشارہ کیا، کیا مطلب؟ دیکھیں، میں جب معاشی ترقی کی آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے سرکاری بندے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس سر ختم کرنا ہے۔ ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ ترقی سے روک رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ میں اپنے گورنر ہاؤس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو
تو یہ سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور وہ رضا یہ ہے کہ آج 50,000 بچے آئی ٹی میں، اے آئی میں مفت کورسز کر رہے ہیں گورنر ہاؤس سے، اور الحمدللہ آج میرے بچے بچیاں کوئی $1500 مہینہ کما رہا ہے، کوئی $2000 مہینہ کما رہا ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کی، اور آج میں یہاں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے ہم ایک مخصوص کوٹا دیتے ہیں۔ آپ 1000 1500 جتنے اپنے اسٹوڈنٹس کو اے آئی کے ایڈوانس کورسز جو کہ مارکیٹ میں 9 سے 10 لاکھ روپے کے ہیں، گورنر ہاؤس کے اندر ہم آپ کو مفت آفر کر رہے ہیں۔ آئے آ کر، جو دنیا کا فیوچر ہے، یہ اے آئی آپ کا فیوچر ہے، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ صرف یہ طالب علم نہیں، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 12 سال سے لے کر اور 65 سال تک کیا اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے، اور وہ سیکھ رہا ہے۔ کوئی $300 تک 1 سے 2 مہینے میں کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہنر ہے جو آگے کا فیوچر دیکھ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے آنے والے نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس سفر میں ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ آج کے اس کانوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آخری بات یہاں جو میری مائیں بیٹھی ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس کانوکیشن میں جاتا ہوں 80 سے 90% میری یہ بیٹیاں گولڈ میڈل لیتی ہیں، لیکن یہ گولڈ میڈل ان کی شادیوں کے بعد شوکیس کی زینت بن جاتے ہیں، اور اس میں میری ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ آپ جس طرح اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنائے، آنے والی بہو کو بھی بیٹی سمجھے، اس کے فیوچر کے لیے اس کے یہ گولڈ میڈلز اس نظام اور اس معاشرے کا حصہ بنائے۔ اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو سارے دروازے کھلیں گے۔ 5 ٹائم نماز میں اللہ سے ایک چیز تو سبھی مانگتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن اپنی عملی زندگی میں اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے خود تیار نہیں ہے، تو کیسے زندگی کا نظام آگے بڑھے گا؟ آئیں سب آگے بڑھ کے خود پہل کریں، رشتوں میں بھی، اس معاشی نظام میں بھی، اور اس معاشرت میں بھی۔ معاشرت کا نظام یہ ماں اور باپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ دل بڑا کریں، اپنی زندگیوں کو آسان کریں۔ آج ان کے مستقبل کے لیے جہاں دعا کر رہے ہیں، وہاں اپنی زندگیوں میں ان کے لیے عملی کردار بھی ادا کریں۔ دل بڑا کرنے سے، حوصلہ کرنے سے سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈر نہ رکھیں کہ بیٹا بہو کا ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا اگر ماں بہو کو بیٹی سمجھے گی۔ تو میں اس بات کے ساتھ اپنا اختتام کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کے مستقبل میں 4 چاند لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس چیز میں کامیاب ترین کر دے جو اس ملک کے لیے اور ان کی زندگیوں کے لیے اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بس یہی کہوں گا کہ حوصلے پست نہیں کرنے۔ آپ کی یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی جس کا نام ہے، اس کا جو ایک کیمپس ہے وہ یہاں کراچی میں ہی موجود ہے، اور وہ ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کے نام سے یونیورسٹی ہے، جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے
اردو پر کام کم کیا ہے، دوسری زبانوں پر بھی کم کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قومی زبان ہے اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ جو قومیں اپنی زبانوں پہ فخر کرتی ہیں، اپنی ثقافت پر فخر کرتی ہیں، ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اس پر مل کر کام کریں گے۔ امین بھائی نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، میں نے سنی ہیں۔ سبین غوری باجی ہماری بیٹھی ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں، وائس چانسلر صاحب، باقی فیکلٹی ممبرز۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتایا ضرور ہے امین بھائی نے یہاں، لیکن یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس فیکلٹی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو حصہ میں اپنا ڈال سکوں گا امین بھائی کے ساتھ وہ بھی کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ ہم سب زور سے کہیں گے، پاکستان